رضا علی عابدی ہوں، لندن سے مخاطب ہوں، اردو دنیا سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ برطانیہ میں مجھے رہتے ہوئے 50 سال ہونے والے ہیں، اور یہاں رہ کر میں نے اردو کو جتنے غور سے، قریب سے اور دھیان سے دیکھا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اردو کسی زبان کا نام نہیں، اردو ایک تہذیب کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ زبان ہے، میں کہتا ہوں یہ دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، اور اکثر کا نام سنتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس علاقے کی، کس ملک کی، کس قومیت کی زبان ہے۔ بے شمار زبانیں ہیں، سب کے ساتھ کوئی علاقہ وابستہ ہے۔ اردو کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ کوئی سرزمین، کوئی قوم، کوئی علاقہ وابستہ نہیں۔ جب انگریز ہندوستان آئے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر علاقے کی ایک زبان ہے، یہ ایک عجیب زبان ہے جو پورے ہندوستان میں بولی جا رہی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، کیا نام ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی رہا ہوگا، اور بجا طور پہ وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ اس کا نام ہندوستان کی مناسبت سے ہندوستانی ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت عرصے تک ہماری زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں ہندوستانی کہلائی، اسی نام سے قدر ہوئی اس کی، اسی نام سے اس کی ترویج ہوئی، اشاعت ہوئی، اردو کتابوں، اردو طباعت شروع ہوئی، اردو چھاپہ خانہ بنایا گیا، اردو کے حروف طے شدہ اصول کے تحت مرتب کیے گئے، ہندی آوازوں کے ڈال، ٹے، لے، ڈھا، بھا، پھا کیسے لکھا جائے یہ طے ہوا۔ یہ سارے کام انگریزوں کے زمانے میں ہوئے، اور پھر اردو کتابوں کی طباعت شروع ہوئی، اور باغ و بہار ہمارے ساتھ میں ہے، اور کلیات میر چھاپی انہوں نے، اور قرآن کا عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ چھاپا، کیونکہ وہ نفیس و سلیس اردو میں ہے، تو سلیس اردو کے پیچھے ان لوگوں نے بڑا کام کیا، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ تو میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اردو کسی زبان کا نام نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے، اور ایسی تہذیب جس میں بہت سے عوامل شامل ہوں، تمدن، تمیز، سلیقہ، قرینہ، رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، رشتے، مراسم، قربتیں، رفاقتیں، نزاکتیں، آرائشیں، آسائشیں، اور سب سے بڑھ کر عام زندگی کی بولی ٹھولی، بات چیت، اظہار، لب و لہجہ، گفتگو کا اتوار، یہ سب چیزیں ہیں جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک تہذیب ہے جس کا یہ نام ہے، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ اب اس کی جو شہر شہر اردو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کسی ایک تہذیب کانفرنس بھی ہونا چاہیے جس میں وہ سارا رکھ رکھاؤ کی نمائش ہو اور اس کا اظہار ہو جو اردو سے وابستہ ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اسے ہونا چاہیے۔ اردو زبان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے جی دکھتا ہے کہ اس پہ مشکل وقت پڑا ہے۔ میں برطانیہ میں ہوں، یہاں سن 60-62 میں لوگ ہماری طرف کی بڑی تعداد میں آئے، اپنے ساتھ اردو زبان لائے، اردو روایات لائے، ان کے ساتھ اس نسل کے ساتھ ہی زبان رہی، پھر مشکل وقت پڑا، وہ نسل رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھتی گئی، اب یہاں بچے ہیں، نئی نسل ہے، تیسری نسل ہے، انگریزوں کی طرح انگریزی بول رہی ہے، ان سے اردو نہیں بولی جاتی، بولتے ہیں تو تعامل اس میں ہوتا ہے، تو یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ہوتا آیا، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں پہ بھی کوئی جبر نہیں کیا کہ وہ جیسے بھی بنے اردو بولیں۔ اب صورتحال یہ ہے میرے اور میرے نسل کی تمام لوگوں کی کہ ہم بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، وہ ہمیں انگریزی میں جواب دیتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کی انگریزی ہماری سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ غنیمت ہے کہ ہماری اردو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، اس لحاظ سے جی چاہتا ہے کہ اردو کی نفاست اور اردو کی لطافت اور اس کا سلیقہ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اردو بولنے میں اب ہم لوگ عجیب کارروائیاں کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی نہیں چاہتا اس طرح کوئی اردو بولے، آپ ہمارے گھر آؤ، آپ ہمارے
ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. نہیں بھلا لگتا. کانوں کو بھلا نہ لگے تو وہ درست نہیں، وہ صحیح نہیں. لاکھ کہیں آپ صحیح ہے، لیکن جو کانوں کو بھلا نہ لگے وہ صحیح نہیں ہے. یہ طے شدہ اصول ہے. آپ ہمارے گھر آؤ، کوئی بات نہیں بنی. آپ ہمارے گھر آئیے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. ایک دم پورے ماحول پہ ایک شائستگی چھا جاتی ہے اس رویے، اس بول چال کے ساتھ. اسی طرح ایک اور چیز ترک کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کام کریں، آپ صبح جلدی اٹھا کریں، آپ روز ورزش کیا کریں. نہیں، آپ یہ کام کیا کیجئے، صبح جلدی اٹھا کیجئے، روز ورزش کیا کیجئے. یہ آپ کے لیے بھی ہوگا. اور ہماری چھوٹی سی نفیس کم عمر، ابھی تو 9 عمر ہے، 300-400 سال پرانی بھی نہیں ہوئی اردو. اس کے حق میں یہ بڑا اچھا ہوگا. اردو کا احترام کیجئے، اردو کو پیار سے پالیے، پوسیے، بڑا کیجئے. ابھی تو دنیا بہت آگے بڑھی ہے اور تو بہت کام ہونا ہے. اردو آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، یہ فرمائش کرتی ہے کہ اس کی نفاست اور اس کی سلاست کو برقرار رکھا جائے. لوگ آسان اردو بولیں، سلجھی ہوئے اردو لکھیں، چھوٹے چھوٹے فقرے، چھوٹے جملے لکھیں، بات کو پیچیدہ نہ کریں. یہی آواز، یہی زبان کانوں کو کتنی بھلی لگے گی. ہر ایک کہے گا، وہ کسی بھی علاقے کا، کسی بھی قوم کا باشندہ ہو، وہ کہے گا ہاں یہ ہماری زبان ہے.